بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے میرے ویڈیو کا بیان ہے مسئلہ قسم یعنی قسم کا کفارہ، یعنی جس طرح ہم بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو کیا ہمیں ایسی قسموں کو کھانا چاہیے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو 3 آیات مبارکہ کے ذریعے اس مسئلے کی آج وضاحت کروں گی۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 226، 25 اور سورۃ المائدہ آیات نمبر 89 کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں قسم کھانی چاہیے، اور اگر ہم قسم کھا لیں تو پھر ہم نے اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ لوگ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم یعنی تفصیل کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جلدی اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کیا گیا ہے باتوں پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ والی قسم کھا لیتے ہیں۔ کیا ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت زیادہ نیک ہیں یا ہم جو ہے بے قصور ہیں۔ تو اگر کہا جاتا ہے اگر آپ کے اوپر بہت برا الزام لگ رہا ہو، جیسے آپ کے اوپر تہمت کا لگ رہا ہو، تو تب بھی آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کی قسم یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ظاہری بات ہے اگر آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو آج کل تو یہی ماننا ہے، یہی لوگوں کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، لوگ بھلائی اور پرہیزگاری کا جو لوگوں کے درمیان آپ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے نا، تو لوگ وہ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے سچی قسم کھائی ہے یا جھوٹی کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، ہمیں ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بلکہ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہے تو ہمیں اسے اپنے ثبوت کے، اپنی عقل مندی کے مطابق اس کو جو ہے غلط ثابت کرنا چاہیے، اور اگر غلط نہ ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں، سورۃ البقرہ کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی دنیا میں پکڑ نہیں ہوتی تو کیا آخرت میں آپ لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ کی آیات مبارکہ 225 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اگر اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فہم ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور بردبار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا جس پر تمہارا پختہ ارادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس قسموں پر پکڑے گا جس پر تمہارے دل فہم ہو گئے، یعنی جس بات پر تمہارا دل پکا ہو چکا ہو کہ میں نے یہ فہم یعنی یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ لوگوں کی ضرور پکڑ ہوگی قسموں کے لحاظ پر۔ اور اللہ کیا ہے، بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اب اللہ کی مرضی، جس شخص نے یہ گناہ کیا ہے اسے بخشے یا اس پر اپنی گرفت کرے۔ سورۃ المائدہ آیات نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے کفارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی اگر آپ لوگ کوئی قسم کھا لو تو آپ لوگوں نے جو قسم کھائی ہے
تو آپ اس کا کفارہ کس طرح ادا کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر ڈالو، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے، درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں تو اس کے لیے کفارہ کے طریقے بتائے ہیں کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی قسم جو ہے اس نے اپنی قسموں کو مضبوط کر لیا ہے تو تب اس نے اپنی قسم اگر توڑ دی تو پھر وہ اپنی قسم کا کفارہ کس طرح ادا کرے گا۔ سب سے پہلے وہ اگر اس کی استطاعت ہے تو قسم کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی درجے یعنی اونچے درجے کا، جس طرح وہ اپنے گھر والوں کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اسی طرح وہ محتاجوں کو کھانا کھلائے گا، یا اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا تو یا وہ کیا کرے گا، ان کو کپڑے دلائے، اور اگر وہ کپڑے بھی نہیں دلا سکتا تو پھر وہ کیا کرے، غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایک غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتا تو وہ ایک لونڈی کو آزاد کروائے، اور اگر اس کے لیے یہ استطاعت بھی نہ ہو یعنی اس کی یہ بھی طاقت نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، کہ یہ بھی استطاعت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب کیا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ تم اپنی جو تم نے قسم کھا لی اپنی قسموں کا خیال رکھو، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات بیان فرماتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دین میں کسی قسم کی بھی سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی قسم کھا لے تو پہلے تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اگر قسم کھا لے اور وہ پھر قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی قرآن پاک میں بہترین طریقے سے آپ کی استطاعت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کفارہ ادا کر سکتی ہیں۔